السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آج کے درس کا عنوان ہے موسم سرما کے احکام و مسائل، پارٹ نمبر 2. سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اس تعلق سے کچھ مسائل پچھلے ہفتے بیان کیے گئے تھے اور کچھ مسائل آج کے درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو مسئلہ نمبر 1 کہ ٹھنڈی کے موسم میں جس طرح ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، سویٹر، جیکٹ، باقی جو چیزیں ہیں، موزہ ہے، مفلر ہے، ٹوپی ہے، جو کچھ استعمال کرتے ہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے آس پاس جو غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، رشتہ دار ہیں، ان تک بھی گرم کپڑے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ٹھنڈی کے موسم میں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، وہ بھی انسان، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس انتظار میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں گے، ہم سے مانگیں گے، تکلیف ظاہر کریں گے تو ہم دیں. ایسا نہیں ہے. خود ہمیں جو محسوس کریں کہ وہ بیچارہ غریب ہے، اس کی آمدنی زیادہ نہیں ہے، انکم زیادہ نہیں ہے، تو ہمیں ان کا پہنچا دینا چاہیے خاموشی کے ساتھ. تو شروع کریں پڑوس سے. پڑوسی ہے، رشتہ دار ہیں، آپ کے جاننے والے آس پاس کے لوگ ہیں، چاہے وہ بیوہ یتیم ہو یا بیوہ یتیم نہ ہو، پھر بھی اس کی کمائی زیادہ نہیں ہے، بچے خرچہ ہے، کمائی کم ہے، تو ان تک کمبل وغیرہ، جیکٹ، سویٹر، گرم کپڑے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا ثواب کمانے کا موقع اللہ نے دیا ہے سردی کے موسم میں. تو صدقہ خیرات کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ صدقہ خیرات کا ذکر قرآن میں اللہ نے کئی جگہ کیا ہے، کئی مرتبہ، کئی جگہ ذکر ہے. صدقہ خیرات کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو. اور کئی حدیثوں میں صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اس کا ثواب ہے، اس کے فائدے بتائے گئے. دنیا میں اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. تو ایک صدقہ خیرات ایک یہ بھی ہے اس شکل میں کہ ہم ٹھنڈی کے موسم میں گرم کپڑے غریبوں تک پہنچائیں. یہ بھی صدقہ خیرات میں آپ کا شمار ہوگا اور بہت بڑا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو فضیلت تو معلوم ہے، 2-3 حدیثیں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو، یاد دہانی ہماری ہو جائے اور لوگ اس میں آگے بڑھیں. تو ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری سے مسلم کے اندر ہے، کہ جب انسان ایک کھجور بھی اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے اور وہ حلال کمائی سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے اور پھر اس کو اللہ بڑھاتا یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. دیکھیے حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری سے مسلم میں. یعنی ایک کھجور کو اللہ بڑھا کر کے پہاڑ کے برابر. پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا اللہ بڑھاتا ہے، یعنی اتنا انسان کو ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ایک حدیث کی ہوتی صدقہ خیرات کی فضیلت میں تو کافی ہوتی ہے، لیکن حدیث تو بہت ساری ہے. ایک اور حدیث دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ صبح کو 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اللہم اعطِ منفقا خلفا، کہ اللہ جو تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اس کے مال میں برکت دے، اس کے مال کو اور بڑھا دے اور ترقی دے. ویقول الآخر، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں، اللہم اعطِ ممسکا تلفا، کہ اللہ جو کنجوس ہے، بخیل ہے، تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے. گویا صدقہ خیرات کرنے والوں کے لیے فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں اور صدقہ خیرات نہیں کرنے والوں کے لیے بد دعا کی جاتی ہے. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو کنجوس پیسہ خوب جمع کر لیتے ہیں، لیکن اچانک کسی بڑی آفت میں، مصیبت میں، کسی پریشانی سے کا پیسہ نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. یا پھر انسان کماتا ہے لیکن برکت نہیں ہے. انسان کہتا ہے نا کہ کماتا بہت، پتہ نہیں پیسہ کہاں چلا جا رہا، برکت ہی نہیں ہے، سکون نہیں ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی، پیسے اچھے ہیں مگر پیسہ بچتا نہیں ہے، کچھ کر نہیں پا رہا، ترقی نہیں کر پا رہا. اس کا مطلب اللہ نے برکت کو اٹھا دیا ہے. تو اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ انسان صدقہ خیرات کرے. اچھا، صدقہ خیرات کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ مالدار ہوں، جیسا کہ لوگوں کا رجحان ہے کہ نہیں جو مالدار آدمی اہل خیر ہے وہی اہل خیر کام کرے گا. بھائی وہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا. ہم آپ کریں جو اللہ نے ہم کو دیا اسی میں سے کریں. صدقہ خیرات کرنے کے لیے مالدار ہونا، کروڑپتی ہونا، ارب پتی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر اللہ نے ہمیں 10,000 روپیہ دیا ہے تو اسی میں سے ہم دیں گے. کسی کی سیلری 5,000 تھے، انسان اسی میں سے دے. کسی کے پاس 100 روپیہ تو اسی میں سے دے. 5 روپیہ دے، 10 روپیہ دے، 100 دے، 1000 دے، 10,000 دے، 20,000 دے. جس کی جو آمدنی ہے اسی میں سے انسان کو دینا چاہیے. ایک اور حدیث سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داووا مرضاکم بالصدقہ، صدقہ خیرات کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو. یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، بیمار ہے، اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات کیجیے. اس صدقہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دے گا. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 3358 میں حسن قرار دیا ہے.
تو صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت تو ہے ہی، ثواب تو ہے ہی کہ اللہ برکت دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، مال میں اللہ اضافہ کرتا ہے، نیکیاں ملتا ہے، گناہ معاف، بہت بے شمار فائدے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اگر بیمار ہو گھر میں آپ کے کوئی، تو اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فرق سمجھیے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ میرا بیمار آدمی ٹھیک ہو گیا تو میں تیری راہ میں صدقہ کروں گا، یہ جائز ہے، لیکن اس کو اچھا کام نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنجوس کے جیب سے کچھ نکل جاتا ہے، کہ کوئی یہ شرط لگا دے کہ اللہ میرا یہ کام ہو گیا، غریب یہ بیمار ٹھیک ہو گیا، امتحان میں پاس ہو گئے، یا میری جاب مل جائے گی تو میں تیری راہ میں بکرا دوں گا، گائے دوں گا، یا 10,000 روپے دے دوں گا، اس طرح کہنا کوئی اچھا کام نہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب دعا کیجیے اس کے لیے، باقی صدقہ خیر یوں ہی کرے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی، صدقہ خیر کیجیے تو اس کا فائدہ پھر آپ کو ہوگا، لیکن شرط مت لگائیے کہ اللہ میرا یہ کام ہوگا تو میں یہ کروں گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو گھر میں بیمار ہے تو صدقہ خیرات کرنے سے بھی بیماری دوری، پریشانی دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے۔ تو یہ ٹھنڈی کا موسم، یہ بہت بڑا ایک موسم ہے کہ انسان اپنا پیسہ خرچ کرے اور کپڑے وغیرہ، گرم کپڑے، سویٹر، جیکٹ، مفلر جو بھی ہے، موزہ وغیرہ، جوتے چپل غریب ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ ٹھنڈی میں ان بیچاروں کی مدد بھی ہو جائے اچھی خاصی، اور آپ کو ثواب پانے کا موقع مل جائے۔ سلف صالحین ٹھنڈی کے موسم میں باقاعدہ کپڑے لے کر کے غریبوں تک پہنچاتے تھے، جن کے پاس نہیں ہوتا تو پریشان ہوتے تھے، اللہ سے دعا کرتے اللہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں، کاش کہ میرے پاس کچھ ہوتا کہ غریبوں کو میں پہنچا دیتا۔ اتنی ان کے اندر تڑپ ہوتی تھی نیک کام کرنے کی، اور اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، اتنے ہمدرد ہوتے لوگوں کے لیے کہ تڑپ جاتے تھے کسی کو تکلیف میں یا پریشانی میں دیکھ کر کے۔